یہ کمرہ کسی خواب کی مانند تھا، جہاں ہر چیز میں عیش و آرام کی ایک منفرد چمک تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کی روشنی پھیل رہی تھی، جو گویا ایک نرم اور سکون دہ رات کا منظر پیش کرتی تھی۔ سونے کے بیڈ پر نرم مخملی چادریں بچھی ہوئی تھیں، جن پر دلکش کندنی پھولوں کے نقوش تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی ونڈو تھی، جس سے رات کی چاندنی اندر آ رہی تھی، اور اس کے باہر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک خوبصورت فانوس جھلک رہا تھا، جس کی روشنی میں کمرے کی ہر چیز چمک رہی تھی، جیسے جواہر ہوں۔ اس کی چھت پر بادلوں کی سی شکل کا ڈیزائن تھا، جو پورے کمرے میں ایک جادوئی اور پرسکون ماحول پیدا کرتا تھا۔ فضا میں خوشبو تھی، جیسے تازہ گلابوں کی مہک یا درختوں کی مسکراہٹ ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ داؤد ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایک نوکر ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، لیکن جب رات کی خاموشی گہری ہوتی گئی اور چاند کی ہلکی روشنی کمرے کے پردوں سے ٹکرا کر دل میں سنسناہٹ پیدا کرنے لگی، تو یہ کمرہ ایک عجیب سی گھمبیرتا میں ڈوب گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر مجھے عجیب و غریب نقوش نظر آنے لگے تھے، جیسے کوئی نہ ختم ہونے والی داستان ہو، اور ایک طرف سے کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ کمرے کی وہ بڑی کھڑکی خود بخود کھل گئی، اور ہوا کا ایک سرد جھونکا اندر آیا تھا، جو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس دنیا سے نہیں بلکہ کہیں اور سے آ رہا ہو۔ تبھی میری نظر ایک دروازے پر پڑی۔ وہ دروازہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی نہ کھلنے والا ہو۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، جیسے اس دروازے کے کمرے کے اندر کی دنیا کبھی باہر کی دنیا سے ملنے کی اجازت نہ دیتی ہو۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اس دروازے کے پاس گئی۔ یہاں عجیب سی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، ایک غمگین اور دبی ہوئی آواز، جیسے کوئی پرانی داستان کی بازگشت ہو۔ ایسے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کمرہ خود بھی زندہ ہو، اور اس کی دیواروں میں بھی بے شمار قصے دفن ہوں، جو کبھی باہر نہ آ سکیں۔ تبھی اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جیسے ہی پیچھے مڑی تو جیسے میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام کومل ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں ایک گھریلو خاتون تھی، جبکہ میرا باپ ریٹائرڈ آرمی حوالدار تھا۔ اتنے سال فوج میں نوکری کرنے کے بعد بھی میرے باپ کی سوچ نہیں بدلی تھی، بلکہ وہ انتہائی سخت مزاج، روایتی اور دقیانوسی سوچ کے مالک تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا، اپنے باپ کو ماں پر شک کرتے ہی دیکھا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ اماں پر شک کرنے لگتے اور مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان سارے حالات کے پیش نظر میرے ابو کا رویہ میرے ساتھ بھی سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے ہی گاؤں کے ایک اسکول سے حاصل کی تھی۔ میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ابو مجھے شہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے مطابق کالج کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کالج میں جائے گی تو اس کے نخرے آسمانوں کو چڑھ جائیں گے۔ یہ پسند سے شادی کرنے کا سوچے گی۔ ابا کی ایسی سوچ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انہیں کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رشتہ داروں میں بھی سبھی ان سے ڈرتے تھے، اور ماں کی تو ان کے سامنے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے ابو سے بات کی کہ مجھے آگے ایڈمیشن دلوا دیں، کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابو جب سے فوج سے ریٹائرڈ ہو کر گھر آئے تھے، ہمارے گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ ہر وقت ماں اور میں سہمے ہی رہتے تھے۔ ابو نے ایک کریانہ سٹور بنا لیا تھا۔ سارا دن ادھر سٹور پر ہوتے، لیکن جیسے ہی گھر واپس لوٹتے تو ان کی وہی چیخ و پکار اور سخت رویہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی سننے کو ملتا تھا۔ ابا کسی طرح بھی مجھے کالج بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ میں نے پرائیویٹ ایف اے کرنے کا سوچ لیا، لیکن ابا اس کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ ہمارے ہی محلے میں ایک ٹیچر رہتی تھی جو کہ کافی پڑھی لکھی تھی۔ میں نے ابا سے بات کر کے بمشکل انہیں منایا کہ میں ان کے پاس جا کر تیاری کر لیا کروں گی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے ابا اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ میں مس زنیرہ کے گھر اپنی ایف اے کی تیاری کرنے کے لیے جانے لگی۔ شام کے وقت 2 گھنٹے میں اکیڈمی جا کر پڑھتی تھی۔ میرے علاوہ اور بہت سی بچیاں ان کے پاس اکیڈمی میں پڑھتی تھیں۔ میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ میرے فرسٹ ایئر کے پیپر بالکل سر پر تھے، جب اچانک سے مس زنیرہ کے گھر ان کا ایک کزن آ گیا، جس نے مجھے دیکھا اور مجھے پسند کرنے لگا۔ حالانکہ میں اس کے لیے ایسے کوئی بھی جذبات نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن جیسے ہی میں اکیڈمی سے گھر جانے کے لیے دروازے تک آئی
کیونکہ 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو ہمارا گھر تھا۔ تو سامنے کھڑے نوید پر میری نظر پڑی جو کہ مس زنیرہ کا کزن تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تو وہ بولا، مانا کہ تم خوبصورت ہو اسی لیے تم لفٹ نہیں کرواتی، بہت سی لڑکیاں ہیں جو مجھ پہ مر مٹتی ہیں، تم واحد لڑکی ایسی ہو جو ہر وقت ہی نظریں چرا لیتی ہو، کیونکہ تمہیں میں خود پسند کرتا ہوں نا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، دیکھیں نوید بھائی، میرا راستہ نہ روکیں، مجھے جانے دیں، نہیں تو میں ابھی مس زنیرہ کو بتا دوں گی۔ تو وہ بولے، تو بتا دو زنیرہ کو، وہ سب جانتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، یہ بات میں نے اسے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی، لیکن گھر آ کر بھی بار بار میرا دھیان اسی واقعے کی طرف جا رہا تھا کہ نہ جانے نوید ایسا کیوں کر رہا ہے، اور کیا مس زنیرہ اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ وہ اسے منع کریں، اگر میرے ابو کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے پڑھائی تو چھڑوائیں گے ہی، مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ سب سے زیادہ ابو میری خوبصورتی سے ڈرتے تھے، مجھے پردہ کر کے باہر نکلنے کا بولتے، اور سچ میں خوبصورت بھی بہت تھی۔ میرا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا اور ہر زاویے سے نرم روشنی کے جھرمٹ کی گہری جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میری آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی، میری مسکراہٹ میں ایک خاص کشش تھی جو دل کو مسحور کر دیتی تھی۔ قد بلند اور فطری طور پر شاندار تھا، میری جسمانی ساخت میں نرمی اور تناسب تھا، جیسے قدرت نے اسے خاص طور پر بنایا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی، یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ چیزیں تھیں۔ میں نے کبھی بھی اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی کہ کہیں میرے ابا کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ لیکن شاید قسمت نے میرے ساتھ یہ انوکھا کھیل کھیلنا ہی تھا کہ میری عزت کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی داؤ پر لگنے والی تھی۔ اب میں 2 دن سے اکیڈمی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نوید ابھی تک یہیں ہے۔ مجھے میری دوست فریحہ نے یہ بات بتائی تھی، جو کہ میرے ساتھ ہی مس زنیرہ کے گھر اکیڈمی جایا کرتی تھی۔ مسلسل چھٹیاں کرنے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں مس زنیرہ سے اس متعلق بات کروں گی کہ وہ اپنے کزن کو منع کر لیں، کچھ نہ کچھ تو وہ حل نکالیں گی۔ جیسے ہی میں گھر سے اکیڈمی جانے کے لیے نکلی، راستے میں ہی میرا ٹکراؤ نوید کے ساتھ ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے نمودار ہوا۔ وہ میرا راستہ روکے کھڑا تھا، جس سائڈ میں جانے کے لیے ہوتی اسی سائڈ وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار غصے کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آس پاس آنے جانے والے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ گاؤں تھا۔ گاؤں میں ایسی باتیں پھیلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ نوید کے منہ پر رسید کیا، وہ خود بخود میرے راستے سے ہٹ گیا تھا، لیکن محلے والے سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نوید کو نہ تو کسی کی شرم لحاظ تھی اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات میرے ابا تک پہنچ گئی تھی۔ ابا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ ابا گھر سے بندوق اٹھا کر مس زنیرہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر کہہ رہے تھے، باہر نکالو اس کو، میں اس کو گولی مار دوں گا۔ اس نے اپنی گندی نظر میری بیٹی پر کیسے ڈالی، میں اس کی آنکھیں کھینچ لوں گا۔ لیکن نوید باہر نہیں نکلا تھا اور اب باری میری تھی۔ میرا قصور نہ ہونے کے باوجود بھی ابا مجھے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اماں بار بار ابا سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آج کے بعد یہ اکیڈمی نہیں جائے گی، اسے معاف کر دیں، سارے محلے والوں سے پوچھ لیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ابا کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ابا کو لگتا تھا کہ جتنا قصوروار نوید ہے اتنی ہی قصوروار میں ہوں، حالانکہ میرا نوید سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ رو رو کر میں بے حال ہو چکی تھی۔ ابا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ایسی بالکل بھی نہیں جیسی وہ سوچ رہے ہیں۔ پر مشکل ابا کا غصہ کچھ کم ہوا تھا، لیکن ابا جیسے ہی شام کو گھر واپس لوٹے، انہوں نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا۔ وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں 16 برس کی تھی۔ اماں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا الٹا اماں کو ہی ڈانٹنے لگے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم اس کی تربیت اچھی کرتی تو آج پورے محلے کے سامنے میری بدنامی نہ ہوتی۔ پورے محلے کے سامنے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تم نے اور تمہاری بیٹی نے۔ ماں بھی بہت زیادہ روئی تھی، وہ جانتی تھیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ کل ہی میرا نکاح ہے ابا کے ایک نوکر کے ساتھ، جو ابا کے ساتھ دکان پر ہی ہوتا تھا۔ وہ ابا کی غیر موجودگی میں دکان سنبھالتا تھا
اور یا پھر ابا کی کچھ زمینیں تھیں جہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہاں پر بھی وہ ابا کے ساتھ کچھ کام کاج کروا دیا کرتا تھا۔ داؤد جو 2-3 سال سے ہمارا نوکر تھا، ابا اس کے ساتھ میرا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ یہ سب سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں اور ابا میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، لیکن ابا کو مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ کیا پورے خاندان میں میرے لیے کوئی نہیں رہا جو ایک معمولی سے نوکر کے ساتھ میرا نکاح کر رہے ہیں؟ میں بار بار اماں سے یہ بات پوچھ رہی تھی۔ اماں بھی رو رو کر نہال ہو چکی تھی اور کہہ رہی تھی، میں کیا کروں، تمہارا باپ شروع سے ہی اتنا ضدی ہے، وہ اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا تھا، اب میری کہاں مانے گا؟ کوئی راستہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ میری اکلوتی اولاد ہے اور وہ اس 2 ٹکے کے نوکر کے ساتھ تمہاری شادی کروا کے تمہیں رخصت کر دیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ماں کو تسلی دوں یا ماں مجھے تسلی دے گی۔ مجھے اپنا آپ بہت کمتر لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی، کیا میں اتنی حقیر ہوں کہ ابا نے میرے بارے میں ایسا فیصلہ کر لیا؟ کیا کوئی باپ ایسا بھی کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ میں یہ سوچ سوچ کر بے حال ہو گئی تھی۔ رات نہ جانے کیسے گزر گئی، ساری رات میں 1 منٹ بھی نہیں سو سکی تھی۔ صبح ہوتے ہی خاندان کے کچھ لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے، جن میں میرے چچا تایا اور میری 2 پھپھو تھیں۔ سب کو ہی اس بات کا دکھ تھا کہ ابا میرا نکاح ایک معمولی سے نوکر کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا۔ صرف ابا کا کہنا تھا کہ وہ اس نوید سے بہتر ہے، کم سے کم اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے اور ماؤں بہنوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ سب نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں، اس کو ایسی سزا نہ دو، لیکن ابا کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابا نے میرا نکاح داؤد کے ساتھ پڑھا دیا۔ آج ہی اماں میرے لیے سرخ رنگ کا لباس خرید کر لائی تھی۔ یہ سرخ رنگ کا لباس مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ یہ لباس پہن کر تو ہر لڑکی بہت خوش ہوتی ہے، لیکن مجھے اندر تک آگ جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا اندر جل چکا تھا، اب زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی سوچتے ہوئے دل میں آیا کہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لوں، لیکن پھر اپنے باپ کی عزت کا خیال آ گیا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ نے بیٹی کی شادی رکھی اور بیٹی نے شادی والے دن ہی خودکشی کر لی، لوگ تو میرے باپ پر تھو تھو کریں گے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گی، پھر چاہے مجھے ایک نوکر کے ساتھ ہی عمر کیوں نہ گزارنی پڑے۔ میں نے داؤد کو کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، ہاں صرف اس کے بارے میں سنا ضرور تھا، کیونکہ اسے گھر میں آنے کی تو اجازت نہیں تھی۔ داؤد نکاح خواہ کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ میرا اور داؤد کا نکاح سادگی کے ساتھ کروا دیا گیا۔ ابا نے خود ہی ایک گاڑی منگوائی تھی۔ داؤد ایک قریبی گاؤں میں رہائش پذیر تھا، جہاں شاید اس کے گھر والے رہتے تھے۔ ابا نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے لے کر ان کی نگاہوں سے دور ہو جائے، کیونکہ ابا اب میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اور اس وقت میں ایک مجسمے کی طرح اپنے ماموں کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ مجھے کون گلے ملا، کس نے مجھے پیار دیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت صرف اور صرف بار بار میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ میں بد کردار ہوں اور میری شادی ایک نوکر کے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی۔ اتنی دیر تک اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرتی رہی، خود پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دی، لیکن صرف ایک اس کمبخت نوید کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ نہ جانے کب گاڑی میں بیٹھے داؤد کے ساتھ میرا سفر کٹ گیا۔ داؤد بھی بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ڈرائیور کو داؤد نے ایک ویران سی جگہ پر گاڑی روکنے کا کہا اور بولا کہ ہم دونوں کو یہیں پہ اتار دے، کیونکہ آگے راستہ ایسا نہیں کہ گاڑی آگے جا سکے۔ ڈرائیور وہیں رک گیا۔ داؤد نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے گاڑی سے باہر نکال سکے۔ میں نے ایک نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم دونوں گاڑی سے نیچے اتر گئے تھے۔ ڈرائیور گاڑی لے کر واپس چلا گیا۔ آگے کا راستہ مجھے داؤد کے ساتھ پیدل چل کے طے کرنا تھا۔ میرے ہوش و حواس بالکل بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں بے جان جسم کے ساتھ اپنے قدم بڑھا رہی ہوں۔ میں داؤد کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، لیکن ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت عجیب و غریب سی جگہ مجھے لے کر پہنچا تھا۔ یہ گہرا اور سنسان جنگل تھا، جہاں درخت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کے بیچ صرف سیاہ سائے ہی نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں سرد اور نمی والی خوشبو آ رہی تھی اور دور کہیں سے کسی جانور کی خوفناک آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔
اب اس خوفناک منظر کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی تھی۔ میں جو بالکل بے جان جسم کے ساتھ یہاں تک پہنچی تھی، اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ یہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، لیکن ہاں ایک طرف دھندلا سا روشنی کا ایک کونا نظر آیا اور اچانک سے کچھ سائے دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی غیر مرئی قوت وہاں موجود ہو۔ اب کی بار میری چیخ ہوا میں بلند ہوئی اور میں جا کر داؤد کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ داؤد نے اپنا بازو پھیلا کر مجھے دلاسا دیا۔ نہ جانے کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ساتھ کسی محافظ کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ڈر اور خوف داؤد کے ہونے کے احساس سے کچھ کم ہوا۔ تبھی وہ مجھے لے کر ایک خوفناک کھنڈر نما جگہ پر پہنچا۔ یہ عجیب و غریب سی عمارت تھی۔ اس عمارت کی دیواروں پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اور ان دیواروں پر عجیب و غریب سے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے کسی کی موجودگی وہاں چھپی ہو۔ اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ہال نظر آیا۔ یہ ایک طویل اور خالی ہال تھا جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں اس خالی ہال میں داخل ہوئے تو ہر طرف خوبصورت روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اس رنگ برنگی روشنی نے پورے ہال کو بے حد خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے ابھی تک داؤد کو دیکھا نہیں تھا، اس کے روبرو چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سائے ہی سائے ہر طرف منڈلا رہے تھے جو مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچا، دروازے تک چھوڑ کر خود اچانک سے کہیں چلا گیا تھا۔ میں جو ابھی دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا، میں نے پیچھے مڑ کر داؤد کو دیکھنا چاہا، لیکن داؤد وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میری آگے نگاہ بڑھی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ آگے کمرہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کمرہ کسی خوابگاہ کی مانند تھا، جہاں پر ہر چیز میں عیش و آرام کی ایک منفرد چمک تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کی روشنی پھیل رہی تھی، جو گویا ایک نرم اور پرسکون رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سونے کی ایک بڑی بیڈ پر نرم مخملی چادریں بچھی ہوئی تھیں، جن پر دلکش کندنی پھولوں کے نقوش تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی ونڈو تھی، جس سے رات کی چاندنی اندر آ رہی تھی، اور اس کے باہر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں خوبصورت فانوس جھلک رہا تھا، جس کی روشنی میں کمرے کی ہر چیز چمک رہی تھی جیسے جواہر ہوں۔ اس کی چھت پر بادلوں کی سی شکل کا ڈیزائن تھا، جو پورے کمرے میں ایک جادوئی اور پرسکون ماحول پیدا کر رہا تھا۔ فضا میں خوشبو تھی، جیسے تازہ گلابوں کی مہک یا درختوں کی مسکراہٹ ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ داؤد ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایک نوکر کا کمرہ ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں جو خاموشی کے ساتھ اس بیڈ پر بیٹھی تھی، کافی دیر بیٹھا رہنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ لیکن جب رات کی خاموشی گہری ہوتی گئی اور چاند کی ہلکی روشنی کمرے کے پردوں سے ٹکرا کر دل میں سنسناہٹ پیدا کرنے لگی، تو یہ کمرہ ایک عجیب سی گھمپیرتا میں ڈوب گیا۔ کمرے کی دیواروں پر مجھے عجیب و غریب نقوش نظر آنے لگے تھے، جیسے کوئی نہ ختم ہونے والی داستان ہو، اور ایک طرف سے کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ کمرے کی وہ بڑی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور ہوا کا ایک سرد جھونکا اندر آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ اس دنیا کا نہیں ہو بلکہ کہیں اور سے آ رہا ہو۔ تبھی میری نظر ایک کالے رنگ کے دروازے پر پڑی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ دروازہ کبھی نہ کھلنے والا ہو۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، جیسے اس کمرے کے اندر کی دنیا کبھی باہر کی دنیا سے ملنے کی اجازت نہ دیتی ہو۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی، اس دروازے کے پاس گئی۔ یہاں عجیب سی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، ایک غمگین اور دبی ہوئی آواز، جیسے کوئی پرانی داستان کی بازگشت ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرہ خود بھی زندہ ہو اور اس کی دیواروں میں بھی بے شمار قصے دفن ہوں۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جیسے ہی پیچھے مڑی تو جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو، کیونکہ وہ داؤد تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی نکلنے والی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ چاند کی روشنی سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہلکے سنہری بال نرم لہروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس کی گہری آنکھیں جیسے آسمان کی رنگت میں غوطہ لگا رہی ہوں، ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہوں۔ اس کی مضبوط جسمانی ساخت اور پرفیکٹ کرٹسی
اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خود اعتمادی کی جھلک تھی جو اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ اس خوبصورت کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا جو اس کی شخصیت کی شان کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں خاص کشش تھی، نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ بولنا ہی بھول گئی۔ تبھی وہ بولا، آپ کو کچھ چاہیے تھا، آپ مجھے بتا دیتی۔ تبھی میں بولی، آپ یہاں تھے نہیں، وہ مجھے پانی پینا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھا کر پانی ڈالا اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، پانی آپ کے پاس ہی تو پڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اسے جواب میں کیا کہوں، کہ میں تو اس دروازے کو دیکھنے گئی تھی جو مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا اور اس کے ہاتھوں میں بہت ہی دلکش اور خوشبودار پھول تھے۔ جب یہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے یہ پھول نہیں دیکھے تھے۔ اچانک سے نہ جانے یہ پھول کہاں سے آ گئے تھے۔ اس نے وہ پھول میری طرف بڑھائے اور بولا، یہ میری محبت کا پہلا تحفہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ پھول اس کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ ان پھولوں کی خوشبو مجھے اندر تک سرور دے رہی تھی۔ میں جسے نوکر اور بدصورت سمجھتی تھی، وہ اتنی دلکش پرسنالٹی کا مالک نوجوان تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ ایسے نوجوان ملنا تو دور کی بات، لڑکیاں خواب میں بھی دیکھتے ہوئے 100 بار سوچتی ہیں، لیکن میں نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا جو میرے سامنے حقیقت میں تھا۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرے باپ کا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ نہ جانے اس نے اس نوجوان میں ایسا کچھ دیکھا تھا جس سے وہ مطمئن ہوئے تھے۔ اتنا خوبصورت کمرہ تو کسی امیر زادے کا ہی ہو سکتا تھا، کوئی نوکر یہ سب کچھ افورڈ کیسے کر سکتا تھا؟ میری سوچوں کو پڑھتے ہوئے وہ بولا، کیا آپ کو میرا تحفہ پسند نہیں آیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، جی بہت پسند آیا ہے۔ داؤد مجھے بے شک اچھا لگا تھا، لیکن مجھے اس کے گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اپنے باپ کے فیصلے پر کبھی کبھی دکھ ہوتا اور کبھی میں مطمئن ہو جاتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ داؤد نے مجھے ایک شاندار جوڑا دیا۔ میں نے وہ کپڑے چینج کیے اور پتہ ہی نہیں چلا کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی میں سو کر اٹھی تو داؤد ایک کرسی پر براجمان کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور آنکھیں مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور بولی، آپ نے مجھے جگایا نہیں، نماز کا ٹائم گزر گیا۔ تو وہ بولا، نہیں ابھی نماز کا ٹائم ہے۔ میں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو باہر کافی اندھیرا تھا، لیکن اتنی صبح صبح یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں جلدی سے اٹھی اور نماز ادا کی، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے لیے جیسے آپ کو مناسب لگا آپ نے فیصلہ کیا، اب مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور میرے حق میں جو بہتر ہے آگے کی زندگی میں میرے لیے وہی کرنا۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ 5 وقت کی نماز ماں خود بھی پڑھتی تھی اور مجھے بھی پڑھاتی تھی، اور ابو بھی کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نماز کی عادت بہت پختہ تھی۔ مجھے یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر داؤد میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ایک دعا میرے لیے بھی کر دو۔ کہتے ہیں کہ اپنے لیے کسی دوسرے سے دعا کروائیں تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن تم بھی اللہ سے دعا کر دو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ میرے بابا کی دکان پر اور ان کے ساتھ ایک نوکر بن کے کام کر رہا تھا، لیکن اتنے اچھے گھر میں کیسے رہ رہا تھا؟ ہر چیز میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں اس سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت اور حالات سب کچھ ہی بتا دیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ اپنے چہرے پر پھیلاتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، تم جلدی سے ناشتہ کر لو۔ پھر وہ بولا، میں جانتا ہوں تم ناشتے میں کیا لوگی۔ میں حیرانگی سے ایک دفعہ پھر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیسے جانتا ہے کہ میں ناشتے میں کیا لوں گی۔ میں شروع سے ہی ناشتہ بہت ہلکا پھلکا کرتی تھی، اور سچ میں داؤد میری پسند کا ناشتہ لے آیا تھا۔ میں نے وہ ناشتہ کیا اور اچانک سے میری نظر داؤد کے چہرے کی طرف اٹھی تو پھر سے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، نہ جانے اس کا کون سا مقصد ہے
اور اس کے چہرے کی پریشانی بتا رہی تھی کہ یہ کافی حد تک پریشان بھی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے امی ابو سے ملنا چاہتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں دوبارہ سے ابو کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں ابھی خود کو کچھ ٹائم دینا چاہتی تھی تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنے باپ کا سامنا سر اٹھا کر سکوں۔ میں ان کے کیے ہوئے فیصلے پر ثابت قدم رہ کر داؤد کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ داؤد ہر بات مجھ سے مسکرا کر ہی کرتا تھا، لیکن میں اسے پریشان دیکھتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی ایسا تعلق نہیں بنا تھا۔ شاید وہ ہچکچا رہا تھا کہ میری شادی اچانک سے ہوئی ہے، یا پھر وہ مجھے ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ میں اپنی پریشانیوں سے نکل جاؤں، کیونکہ سب کچھ اس کے سامنے تھا کہ میری شادی کیسے ہوئی تھی۔ مجھے داؤد کی یہ بات بہت پسند آئی۔ ہر گزرتا دن مجھے داؤد سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ تھا ہی ایسا کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی اور چاہے بغیر نہ رہ سکتی۔ اس کی خوبصورتی ایک طرف، لیکن اس کی پروقار شخصیت اس کو دوسروں سے بہت نمایاں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں مکمل طور پر داؤد کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے زندگی داؤد سے شروع ہو کر داؤد پر ہی ختم ہوتی ہو۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھا۔ اب مجھے تجسس تھا کہ داؤد کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ میں کبھی اس کمرے سے باہر تو نہیں نکلی تھی۔ یہ کمرہ ہی اتنا بڑا تھا کہ میرے چلنے پھرنے اور ٹہلنے ہر چیز کے لیے پرفیکٹ تھا۔ داؤد نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہاں سے باہر نہ جاؤں، اور باہر کا منظر مجھے بھی خوف زدہ کرتا تھا۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کی وجہ سے میں کافی خوف زدہ ہوئی تھی۔ لیکن اب داؤد جیسا مضبوط محافظ میرے ساتھ تھا۔ اب کوئی ڈر اور کوئی خوف مجھ پر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ میں داؤد سے یہ بات کہنا چاہتی تھی کہ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں پھر میں رک جاتی اور سوچتی کہ ہو سکتا ہے اس نے بھی مجبوری میں مجھ سے شادی کی ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہو۔ پھر میں نے ایک دفعہ اس کالے دروازے میں سے داؤد کو گزرتے دیکھا۔ میں ابھی سو کر اٹھی تھی، اچانک سے میری نظر پڑی، لیکن عجیب طریقے سے داؤد اس کمرے کے اندر سمایا اور اندر والی دنیا میں چلا گیا۔ وہ دروازہ نہ تو کھلا تھا اور نہ ہی بند ہوا تھا۔ میں حیرانگی سے اس دروازے کے پاس کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ داؤد اس چیز سے ناواقف تھا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا داؤد کوئی جادوگر ہیں؟ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر سے داؤد اس دروازے کے اندر داخل ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں تھا۔ میں داؤد کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس دروازے کے اندر والی سائٹ کیا ہے، اور یہ عجیب و غریب سا دروازہ ایک خوفناک منظر پیش کرتا تھا۔ میں نے زور لگا کر اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہی۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود صبح سے شام ہو گئی، لیکن میں اس دروازے کے اندر کا منظر نہ دیکھ سکی اور نہ ہی داؤد کو واپس آتا دیکھا تھا۔ پھر اچانک سے داؤد کمرے کے اصل دروازے سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی اور بولی، تم تو اس دروازے کے اندر سے گئے تھے، تو یہاں سے باہر کا راستہ ہے؟ داؤد مسکرایا اور بولا، بتا دوں گا تمہیں سب کچھ، کیونکہ جب تک تم حقیقت سے آشنا نہ ہوگی تب تک میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک نیک اور باکردار لڑکی کی ضرورت تھی، جو میری زندگی کی ساتھی بننے کے ساتھ ساتھ میرے مقاصد میں میرا ساتھ بھی دے سکے، اور وہ تمہاری صورت میں مجھے مل گئی ہے۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ تم یہ بات سوچ رہی تھی نا کہ نہ جانے میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، کسی مجبوری میں تو شادی نہیں کی۔ ہاں، اس وقت جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو تمہارے باپ کے کہنے پر میں ان کو خوش کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جس قدر پریشان تھے۔ میں نے ایک دن ایک رات ان کو جس کرب سے گزرتے دیکھا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ وہ ایک نیک انسان ہے، لیکن نہ جانے کون سی پریشانی انہیں اندر سے اکھیڑ رہی تھی۔ ان کی عزت پر حرف آیا ہے۔ بے شک اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ سختی برتتے تھے تو صرف اور صرف اس دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے، کیونکہ دنیا جس طرح کی باتیں بنا رہی تھی وہ سب میں نے اور تمہارے باپ نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے بغیر پوچھے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری مجھ سے شادی کر دیں۔ یہ فیصلہ ایک وقت تو مجھے بھی غلط لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارا باپ تم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، لیکن پھر مجھے لگا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا بہتر کیا ہے۔
ہو سکتا ہے ان کے اس فیصلے سے مجھے بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کو فائدہ حاصل ہو۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم ایک نیک سیرت لڑکی ہو اور میں تمہیں پسند بھی کرتا تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، پسند کرتے تھے؟ کیا مطلب؟ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ میں تو کبھی باہر ہی نہیں نکلی تھی، اور باہر نکلتی بھی تھی تو نقاب میں۔ تو اس نے جواب دیا، میں جس طرح تمہیں دیکھ سکتا تھا اس طرح کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، اور میں تم سے شادی کے بعد محبت نہیں کرنے لگا، بلکہ اس سے پہلے سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب تم مجھے ملی تو مجھے لگ رہا تھا میری قسمت جگمگا اٹھی ہے۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ تھی کہ شاید تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن اب میں یہ بات جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اچھا، یہ تو بتاؤ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ تبھی اس نے جواب دیا، کیا تم یہ سب سنو گی کہ میں نے تمہیں کیسے دیکھا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بولا، میں انسان نہیں ہوں۔ اس کی اس بات نے گویا میرے سر پر کوئی دھماکہ کیا ہو۔ میں حیرانگی سے اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ مذاق کر رہے ہو نا داؤد؟ تو اس نے جواب دیا، مذاق نہیں کر رہا، میں سچ میں ایک جن زادہ ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے میں اپنے جنات قبیلے میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک کڑیل نوجوان جن زادہ تھا جس پہ کوہ کاف کی بہت سی حسین جنزادیاں مٹتی تھی۔ میں جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی نیک سیرت بھی تھا۔ میرے اندر دوسروں سے ہمدردی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ کسی کے ساتھ برا کرنا تو دور کی بات، میں کسی کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہی دنوں ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک عامل جن سے یہ بات پتہ چلی کہ انسانی دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو اگر جنات حاصل کر لیں تو وہ جنات کے ساتھ ساتھ انسانی دنیا پر بھی اپنا راج کریں گے اور اپنی مرضی سے انسانوں کی زندگی میں مداخلت کریں گے۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ ہمارے قبیلے میں جہاں پر اچھے جنات ہیں وہاں برے جنات بھی بہت زیادہ ہیں جو انسانوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ابھی ان کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو تنگ کر سکیں یا ان کی زندگیوں میں مداخلت کر سکیں، پھر بھی وہ رکتے نہیں تھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ انسانوں کی زندگی میں گھستے تھے، پھر انہیں تنگ کرتے تھے۔ یہی وہ بھیانک دن تھا جب میں نے یہ بات سنی۔ اس دن نہ جانے کیوں ایک عجیب سی خوف کی لہر میرے وجود میں دوڑی تھی۔ انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا تھا۔ میری ماں اور باپ دونوں ہی نیک جنات تھے۔ دونوں نے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک مجھے دوسروں سے ہمدردی اور دوسروں کی تکالیف میں ساتھ دینے کا ہی درس دیا تھا۔ میں ان کی تربیت پر قائم تھا اور کبھی کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جنات کی اس محفل میں اٹھا اور بولا کہ ہم اگر اس کتاب کو حاصل کر کے دنیا کے انسانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم انسانوں اور جنات کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے۔ میری اتنی سی بات سننے کی دیر تھی کہ بہت سے جنات اٹھ کھڑے ہوئے اور شہنشاہ جنات کو کہنے لگے کہ اس کی بات پر عمل نہ کریں، ہمیں انسانی دنیا پر قابض ہونا ہے۔ اس طرح ہماری طاقتیں انسانوں سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور ہم لوگ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر لیں گے۔ لیکن میں اس سب کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ میں بار بار انکار کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سارے جنات میرے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ شہنشاہ جنات نے بھی میری خلاف ورزی کی اور کہا کہ اگر تم ایسے کوئی بھی کام کرو گے کہ تم ہماری راہ میں رکاوٹ بنو تو ہم تمہیں قید میں ڈال دیں گے اور تمہاری ساری جناتی طاقتیں چھین لیں گے۔ اس وقت جنات قبیلے کا سب سے امیر ترین خاندان میرا خاندان تھا، کیونکہ شہنشاہ جنات میرے چچا تھے اور میرے باپ کی وفات کے بعد شہنشاہیت ان کے پاس آئی تھی۔ ان کے بعد گدی نشین میں نے ہونا تھا اور شہنشاہیت میرے پاس آ جاتی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن چچا کو پھر بھی اپنی شہنشاہیت پر بہت غرور تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اس کے فیصلے پر کچھ سوچنا چاہیے۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا، میں کسی طرح بھی انہیں وہ کتاب حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ میں داؤد کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زیادہ حیرانگی تو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ داؤد ایک جن زادہ ہے اور میری اس سے شادی ہو چکی ہے، اور کیا میرے ابا کو ایک دفعہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جن زادہ ہے؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، بتاؤ کومل، میرا ساتھ دو گی؟ کیونکہ تمہارے ساتھ کے بنا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، تو کیا تمہارے وہ جنات وہ کتاب حاصل کر چکے ہیں؟
اس نے جواب دیا، نہیں، اس کے بعد انہوں نے میری ساری طاقتیں مجھ سے چھین لی ہیں۔ صرف میرے پاس میرے باپ کی ایک انگوٹھی تھی جس میں کچھ طاقتیں جمع ہیں۔ انہوں نے مجھے انسانی دنیا میں پھینک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ نہ میرے پاس جناتی طاقتیں ہوں گی اور نہ میں وہ کتاب ڈھونڈ سکوں گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جنات کی طاقتیں انسان کے ذہن اور اس کے دماغ سے کم ہیں۔ میرے پاس جو چند طاقتیں تھیں ان کے ذریعے میں نے کوہ کاف جانے کے لیے یہ دروازہ نکالا تھا جسے دیکھ کر تم حیران ہو رہی تھی۔ یہ دروازہ کوہ کاف میں ایک خفیہ جگہ پر کھلتا ہے جس کے بارے میں جنات بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے۔ اس جگہ کے بارے میں میرے باپ نے مجھے بہت دیر پہلے بتایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شہنشاہیت میرے پاس بھی آنی ہے۔ یہ بات میرے چچا بالکل بھی نہیں جانتے تھے، اسی لیے میں اسی دروازے سے اپنے کوہ کاف کے راز جاننے جاتا تھا۔ وہ کتاب ابھی تک نہیں ملی کیونکہ وہ کتاب اسی دنیا کی ایک لائبریری میں ہے، اور اس لائبریری کو اپنی طاقت کے ذریعے ڈھونڈنا جنات کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ہر چاند کی 14ویں رات کو بہت سے جنات اس انسانی دنیا میں آ کر اس کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ناکام رہتے ہیں۔ ان سب سے پہلے اب وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کتاب کو حاصل کر کے اس کا نام و نشان تک مٹا دوں، تاکہ جنات کبھی بھی انسانوں پر اپنی حکمرانی نہ کر سکیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس پر رشک آ رہا تھا۔ یہ ایک جن زادہ ہو کر انسانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی میں بولی، داؤد، مجھے فخر ہے اپنے باپ کی پسند پر اور اپنی محبت پر۔ تم بے شک ایک جن زادے ہو، لیکن میرے لیے پوری دنیا تم ہو۔ انسانی دنیا کو بچانے کے ساتھ ساتھ میں اپنی دنیا کو بھی بچاؤں گی۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے یہ بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی آگ کا انگارہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اتنا گرم ہاتھ تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ تبھی وہ بولا، میں جانتا ہوں تم آدم زادی ہو اور میں جن زادہ ہوں، اسی وجہ سے میری آگ کی تپش تمہارے جسم کو جھلسا رہی ہے۔ تبھی اس نے اپنی ایک انگوٹھی نکالی اور وہ پہنی۔ اس کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ بولا، اب تم مجھے چھو سکتی ہو، تمہارا شوہر ہوں میں اس کی اس بات پر شرماتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی اور بولی، اب بولو کیا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں جانا ہے جہاں میں تمہارے ساتھ کے بنا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس لائبریری میں صرف جادوئی کتابیں ہیں اور وہاں نیک اور اچھے انسان ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے مجھے وہ کتاب ملے گی۔ میں نے بہت دفعہ اس لائبریری تک جانے کی کوشش کی ہے لیکن میں ناکام رہا۔ جنات بھی اس لائبریری کے بارے میں جان چکے ہیں لیکن وہ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بات وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ ایک انسان کی مدد سے ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات صرف میں نے اپنی ایک جادوئی طاقت سے معلوم کی تھی جو کہ میرے ابا کی جادوئی انگوٹھی میں قید تھی۔ اس کی اس بات سے میں مسکرا دی اور بولی، ٹھیک ہے، تم مجھے کل ہی اس لائبریری میں لے چلو، ہم کل ہی وہ کتاب حاصل کر لیں گے۔ وہ بولا، اتنا آسان نہیں ہے کہ کل ہی ہمیں وہ کتاب مل جائے، لیکن ہاں، کل وہاں جا کر کچھ نہ کچھ سراغ تو ضرور مل جائے گا۔ اگلے ہی دن کا میں بھی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا شوہر ایک طاقتور جن زادہ تھا۔ اب مجھے یہ غرض نہیں تھی کہ اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، میں یہ جانتی تھی کہ وہ ایک اچھا جن ہے اور نیک سیرت جن ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں پاگل تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ ایک نوکر سے میری شادی ہو گئی جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا دل تھا اور نیک سیرت تھی جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اور ہاں، ویسے بھی یہ نوکر تو نہیں تھا، یہ تو بہت امیر تھا، لیکن مجھے اب ایسا نہیں چاہیے تھا۔ میں صرف داؤد جنزادے کو اس کے مقصد میں کامیاب کر کے اس دنیا کو بچانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن ہم دونوں اس لائبریری پہنچ گئے تھے۔ لائبریری کے آگے ایک سفید رنگ کے لباس میں آدمی بیٹھا تھا جس کے گلے میں بہت بڑی بڑی تسبیحاں تھیں۔ داؤد بہت پیچھے رک گیا اور مجھے بولا، تم آگے جاؤ، کیونکہ اگر میں تمہارے ساتھ گیا تو اس کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ وہی عامل ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور اس آدمی کے پاس پہنچی۔ اس آدمی نے سر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بولا، جی۔ میں نے جواب دیا، لائبریری کب تک کھلے گی؟ مجھے ایک کتاب چاہیے۔ وہ بولا، اپنا کارڈ دکھائیں۔ اس وقت مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کروں۔ میں نے ویسے ہی اپنے پرس کو ادھر ادھر کر کے دیکھنا شروع کیا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں سے کارڈ نکل آیا۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنا کارڈ دکھایا، اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ میں اس لائبریری کے اندر پہنچی
تو اس کا دروازہ خود بخود سے دوبارہ سے بند ہو گیا۔ یہاں بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ اب میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ میں اس کتاب کو کیسے ڈھونڈوں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک ایک کر کے ساری کتابوں کو دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا تھا۔ پھر ایک شیلف میں اہم کتابوں کی لسٹ دیکھی جو بہت موٹی موٹی کتابیں تھیں اور ان پہ لکھا تھا جادوئی کتابیں۔ میں نے ان کتابوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس میں سے مجھے ایک کتاب ملی جس کے اوپر لکھا تھا دنیا کی بڑی جادوئی کتاب۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی کتاب ہوگی۔ میں نے جلدی سے داؤد کی دی ہوئی انگوٹھی پہنی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں وہ کتاب اٹھا کر کیسے باہر نکل آئی، اور اس باہر بیٹھے آدمی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی میں داؤد کے پاس آئی اور بولی، یہ رہی تمہاری امانت۔ داؤد مجھے لے کر جیسے ہی وہاں سے جانے لگا، ایک سائڈ پر بھیانک شکل والے آدمیوں کا ایک غول آ گیا۔ اس نے آ کر مجھے اور داؤد کو گھیر لیا۔ وہ عجیب خوفناک آواز میں کہہ رہے تھے، یہ کتاب ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن داؤد بار بار کہہ رہا تھا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ کتاب میں کسی صورت بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بڑی مشکل سے اس کتاب تک پہنچا ہوں، تمہارے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ بے شک میں ساری عمر انسانی دنیا میں رہوں، لیکن کبھی یہ جادو، یہ کتاب تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب اس کتاب سے پوری دنیا کو محفوظ رکھنا میرے ذمے ہے۔ تبھی ان میں سے ایک جن ذات نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور بولا، یا کتاب دے دو یا اپنی محبوبہ۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ داؤد قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کی بار میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے داؤد ایک جناتی شکل اختیار کر گیا، اور وہ ان سب جنات پر پھٹ پڑا تھا۔ ایک ایک کر کے سب کو دھکیلتا گیا۔ وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے ایک دم ڈر کر آنکھیں مینچ لی تھیں۔ وہ دوبارہ سے انسانی شکل میں آ گیا اور بولا، معافی چاہتا ہوں، یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا، کیونکہ تمہیں کوئی چھوئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جلدی سے وہ کتاب لے کر وہ اپنے اسی کمرے میں پہنچا تھا۔ تبھی اس نے وہ خفیہ دروازہ کھولا اور اس عجیب و غریب سی جگہ جا کر اس کتاب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب اس کی راکھ پورے کوہ کاف میں اڑنے لگی تھی۔ یہ بات سارے کوہ کاف کے جنات جان گئے تھے۔ اب ان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا۔ سب وہاں اکٹھے ہو گئے تو داؤد نے کہا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوہ قاف کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کوہ قاف ہمارے رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یہاں پر جنات خود غرض بن گئے ہیں۔ سب جنات شرمندہ تھے۔ شہنشاہ جنات جو کہ داؤد کے چچا تھے، وہ بھی شرمندہ تھے۔ وہ اس سے معافیاں مانگ رہے تھے، لیکن داؤد نے وہاں نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے چچا نے اس کے حصے کی ساری مال و دولت اسے دے دی، اور وہ مجھے اور اپنی ماں کو لے کر انسانی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ اب وہ ایک انسان کی شکل میں میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس کی ماں بھی انسانی شکل میں رہتی ہے۔ مجھے لے کر وہ میرے ماں باپ کے پاس گیا۔ میرے ماں باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ میں داؤد کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب ہم وقتاً فوقتاً میرے ماں باپ سے بھی ملنے جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ داؤد جیسا شوہر پا کر میں خود کو یہاں کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں، اور سچ میں بے شک وہ ایک جنزادہ ہے، لیکن میرے لیے وہ ایک شہزادہ ہے۔ ہر روز اس کی محبت میرے دل کو سیراب کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے داؤد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے اچھا کیا؟ اور داؤد کی پرسنالٹی آپ کو کیسی لگی؟ میں نے کبھی ایک دن بھی نہیں سوچا کہ کاش میرا شوہر ایک آدم زاد ہوتا۔ وہ ایک جنزادہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، اس بات پہ مجھے فخر ہے، کیونکہ میں دنیا کی واحد لڑکی ایسی ہوں گی جس کا شوہر جنزاد ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے محبت کا ایک استعارہ رکھتا ہے، جس میں وہ کسی انسان کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اب آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کو داؤد کا یہ کارنامہ اچھا لگا یا نہیں؟ اور اگر داؤد نے کچھ غلط کیا تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔